بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ہمارا آج کا عمل کسی بھی حاجت کے لیے ہے، جو آپ چاہیں آپ اللہ رب العزت سے مانگ لیجئے، اور اس کے لیے ہمارا قرآن پاک کی ایک سورہ مبارکہ کا عمل ہے، اور اس عمل میں دو چیزیں بیسک ہیں۔ ایک یہ کہ اس عمل کو آپ نے خود نہیں کرنا، آپ نے صرف سننا ہے۔ دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا عمل یہ ہے، دوسری ترتیب یہ ہے کہ جب آپ اس عمل کو سن لیں تو پھر اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کر لینی ہے۔ عمل کی ترتیب وہی ہوگی، نماز کی پابندی ہو، قرآن پاک کی تلاوت ہو، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش ہو، پھر آپ نے اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے، اللہ رب العزت سے مانگنا ہے ان اعمال کے ذریعے جن اعمال سے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اپنے مسائل اللہ پاک سے حل کروائے۔ ان اعمال کو اپنی زندگی کا آپ نے حصہ بنانا ہے۔ بہت آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اپنے مسائل کو حل کروانا ہی ہو تو اس سے بہترین کوئی راستہ نہیں۔ جس بندے نے اللہ پاک سے اپنے مسائل کو حل کروانا نماز کے ذریعے سیکھ لیا، یوں سمجھیے کہ اس نے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھ لیا، اس نے اپنے مسائل کا حل ڈھونڈ لیا، اللہ پاک اس کے سارے مسئلوں کا حل فرما دیں گے۔ اب عمل کی ترتیب کی طرف بڑھتے ہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی عمل کیے جائے 2 رکعت نفل حاجت کی نیت سے پڑھے جائے، لیکن اس وظیفہ میں آپ نے یہ عمل ابھی میرے ساتھ کرنا ہے۔ آپ نے سورہ مبارکہ کو توجہ سے آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، بیٹھے ہیں لیٹے ہیں جیسی حالت میں ہیں، آپ لیٹ کے بھی سننا چاہیں سنیے۔ اس سورہ مبارکہ کی آپ نے تلاوت آپ نے سننی ہے۔ سن کر اس کے بعد آپ ویڈیو کو پاس کریں، جیسے بھی آپ دعا کریں اللہ رب العزت سے اپنے اس مسئلہ کے حل کے لیے۔ ترتیب وہی ہوگی، لیکن میں بیسک 1-2 چیزیں عرض کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ آپ نے کم از کم یہ سورہ مبارکہ سن لیں، پھر آپ دعا کریں اپنے لیے۔ اس کے لیے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کم از کم، زیادہ 11 مرتبہ، 33 ٹائمز 33 مرتبہ، یا اس سے زیادہ بھی آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد آخر میں آپ نے دعا کرنی ہے، کم از کم 2 سے 5 منٹ اپنے لیے دعا کیجئے، اور آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ کم از کم آخری یہ حد ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی عظمت اور بڑائی بیان کرو، اس کے بعد جتنا ہو سکے مجھ پہ درود پاک پڑھو، اور پھر جو چاہو اللہ سے مانگ لو۔ ابھی اللہ رب العزت کا ذکر ہوگا، قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، اس کے بعد آپ نے اللہ رب العزت سے ان اعمال کے ذریعے مانگنا ہے جو میں نے عرض کیے۔ آپ درود پاک پڑھیں گے، اس کے بعد آپ دعا کریں گے، اور آخر میں آپ پھر درود پاک پڑھیں گے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت آپ کا بڑے سے بڑا مسئلہ حل فرما دیں گے۔ ابھی لائیو میں جب سارے لوگ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، سب لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں، تو اس میں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب آپ اس کے ساتھ ساتھ اس ذکر کو کرتے ہیں یا سنتے ہیں تو ایک اجتماعی عمل کی کیفیت بن جاتی ہے۔ اس اجتماعی عمل میں جب آپ اجتماعی عمل کو کر کے دعا کرتے ہیں، اللہ پاک مسائل کو حل فرما دیتے ہیں، تو بڑا یہ بہترین عمل ہے۔ آپ اس کو سنیے، اور اس کے بعد جو میں نے جو ترتیب بتائی ہے اس ترتیب کے مطابق آپ دعا کیجئے۔ میں انشاءاللہ ابھی ہم ذکر سنتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم آخری جو کچھ بیسک شرائط ہیں میں انشاءاللہ وہ عرض کروں گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن
شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا
ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق اللہ العظیم۔ اس عمل میں جیسے میں نے عرض کیا کہ اصل تو یہ کہ اجتماعی ذکر پھر اجتماعی دعا ہی ہو تو ہی بہتر ہے۔ تو ہم آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس عمل میں ہی دعا ہوگی۔ تو اللہ کرے
اللہ پاک ہمارے اوپر بھی رحمت فرما دیں، سب سننے والوں پر بھی، دعا میں شامل ہونے والوں پر بھی، جو اس وظیفہ کو آئندہ بھی کریں ان سب کو ہم اپنی دعاؤں میں شامل کرتے ہیں۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد۔ جو میں درود پاک عرض کرتا ہوں، اس درود پاک کو پڑھتے رہیے جب تک میں نیکسٹ درود پاک شروع نہ کروں۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد، صلی اللہ علی سیدنا محمد، صلی اللہ علی سیدنا محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے، پھر ہم دعا کرتے ہیں۔ اگر آپ نے چائے پینی ہے بنا کے پی لیں، میرے ساتھ تو دعا کرنی ہے تو آ جائیں۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعا فرما لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے۔ جب اللہ پاک سے دعا کیا کریں تو اپنے آپ کو ہر چیز سے بیگانہ کر دیا کریں، یوں سمجھا کریں کہ بس میں ہوں، میرا رب ہے، بس کوئی نہیں ہمارے پاس، بس میں اللہ سے مانگ رہا ہوں، میں اللہ پاک سے اپنے مسائل کے لیے، اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے مانگ رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے بے قصوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اللہ، اے معاف کر کے خوش ہونے والے اللہ، اے بے نیاز ذات، اے بڑی قوت والی ذات، اے رحم کرنے والی ذات، اے بڑی مہربان ذات، قوتوں والی ذات، قدرتوں والی ذات۔ اللہ آپ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں۔ آپ نے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کر دیا، زمین کو پانی کے اوپر بچھا دیا، چاند سورج ستارے آپ کے قبضہ قدرت میں ہیں، آپ کے حکم اور امر اور ارادے سے سارا نظام چل رہا ہے، ہر چیز آپ کے کن سے وجود میں ہے، آپ کن فرما دیتے ہیں، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ آپ کے ایک کن کا انتظار ہے۔ اللہ آپ ہمارے مسائل کے حل کے لیے بھی فرما دیجئے نا، بس یہ مسئلہ حل ہو جائے اللہ، جو جس پریشانی میں ہے اللہ سب کی ساری پریشانیوں کا حل فرما دیجئے۔ اللہ آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم امتی ہیں، اللہ اگر آپ ہمیں معاف فرما دیں، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں گے، اور آپ کا دشمن شیطان، اللہ اسے تکلیف ہوگی۔ اللہ اپنے محبوب کو خوش فرما دیجئے، اپنے دشمن کو ذلیل فرما دیجئے۔ اللہ اگر آپ نے ہمیں معاف نہ فرمایا، ہمارے گناہوں کو معاف نہ فرمایا، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض دکھ ہوگا، آپ کا دشمن خوش ہو جائے گا۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض دکھی نہ ہونے دیجئے، اپنے دشمن کو خوش نہ ہونے دیجئے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہم سے پہلے ہماری نسلوں میں جتنے بھی اہل ایمان گزرے ہیں ان سب کی بھی مغفرت فرما دیجئے۔
ہم سب کے جو عزیز و اقارب اس دنیا سے جا چکے ان سب کی بھی مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ ساری دنیا کے سب مسلمانوں کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے تمام عزیز و اقارب اور اہل و عیال کی مغفرت فرما دیجئے یا ارحم الراحمین۔ ساری دنیا کے غیر مسلموں کو ہدایت عطا فرما دیجئے۔ اللہ جو بندہ جو بھی آپ کے سامنے ہاتھ اٹھائے بیٹھا ہے، بچہ ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، اللہ آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اللہ آپ سے عرض کر رہا ہے اللہ کوئی نہیں ہے ہمارا آپ کے سوا، کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ اللہ ہم نے تو آپ ہی سے مانگنا ہے، ہم آپ ہی سے مانگتے ہیں۔ اللہ جس مسئلہ کے لیے، جس پریشانی سے نجات کے لیے، جس مقصد میں کامیابی کے لیے، جس ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے، جس نے غیب سے مدد چاہنی ہے، اللہ جو بھی کسی کا مسئلہ ہے آپ تو جانتے ہیں، اللہ سب کی ساری پریشانیوں کو ختم فرما دیجئے۔ اللہ ہم سب کو اپنی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دیجئے، خوش اخلاق خوش مزاج بنا دیجئے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیریں مانگی ہیں ہمیں عطا فرما دیجئے، جتنے شرور سے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے پناہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہمیں، ہمارے ماں باپ کو، ہمارے والدین کو، ہمارے عزیز و اقارب کو، ہمارے بہن بھائیوں کو، ہمارے رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، اور سارے گاؤں والوں کو، اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ اپنی محبت عطا فرما دیجئے، گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ اپنے دین کی مبارک محنت کے لیے قبول فرما لیجئے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غم فکر کڑن عطا فرما دیجئے۔ اللہ موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے یا ارحم الراحمین۔ ہر طرح کی جسمانی روحانی تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، بیماریوں سے عافیت عطا فرما دیجئے یا ارحم الراحمین۔ ساری دنیا کے سب مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما دیجئے یا اللہ جس کے دل میں جو خواہش ہے، جو حاجت ہے، جو نے میسج کیے، کمنٹ کیے، واٹس ایپ پہ کہا، دعاؤں کے لیے کہا، کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، یا اللہ جو ابھی دعا میں شامل ہیں، جو بعد میں شامل ہوں گے، اور جس کے دل میں جو بھی حاجت ہے، آنے والی آئندہ پیش آنے والی ضرورتوں کو بھی اپنی رحمت سے پورا فرما دیجئے۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو نہیں مانگ سکے، جس کے دل میں وہ خواہش ہے، وہ حاجت ہے، وہ مقصد ہے، وہ مراد ہے، اللہ پوری فرما دیجئے۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا غم عطا فرما دیجئے، اللہ وافر حلال رزق عطا فرما دیجئے، اللہ تنگی کے اسباب ختم فرما دیجئے، وہ گناہ جس کی وجہ سے ہم آپ سے دور ہو جاتے ہیں ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ ہمیں ان گناہوں سے دور فرما دیجئے۔ اللہ جس طرح آپ نے آسمان کو زمین پر گرنے سے روکا ہوا ہے ہمیں بھی گناہوں سے روک لیجئے، اللہ ہمیں بھی اپنی نافرمانی سے روک لیجئے، اللہ ہمیں اپنا بنا لیجئے، اپنی محبت عطا فرما دیجئے، اپنا عشق عطا فرما دیجئے یا ارحم الراحمین۔ ہمیں مانگنا نہیں آتا، آپ بن مانگے عطا فرما دیجئے، اللہ آپ کو تو دینا آتا ہے نا، اللہ آپ عطا فرما دیجئے یا ارحم الراحمین۔ بن مانگے عطا فرما دیجئے، اللہ اپنی رحمت سے عطا فرما دیجئے۔ اللہ یہ چند لوگ ہیں جو آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن لیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طریقوں پر چل کر اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں، کالے جادو کے وظائف نہیں کرتے، آگے پیچھے کی باتیں نہیں سنتے، آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنتے ہیں۔ اللہ آپ ان پہ کرم فرما دیجئے، مجھ پہ بھی کرم فرما دیجئے، اپنی رحمت فرما دیجئے یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کے مسئلوں کو حل فرما دیجئے یا اللہ۔ جو چند باتیں عرض کی جاتی ہیں، جو اس پہ عمل کرے اللہ آپ اس کے مسئلوں کو حل فرما دیجئے، جو آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ کے طریقوں پر چلے اللہ آپ اس کے مسائل کو حل فرما دیجئے یا ارحم الراحمین۔ مجھے ان سب کی اور ان کے آنے والے نسلوں کی اور ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیجئے اللہ۔ یہ چند لوگ ہیں جو ایک سہارا نظر آتے ہیں بخشش کا، قیامت کے دن آپ جب شفاعت کا حکم دیں گے، آپ اجازت دیں گے، جو جس کو پہچانتا ہے اس کو جنت میں لے جائے۔ کوئی تو پہچان لے گا کہ اللہ یہ بندہ ہمیں آپ کی بات سنایا کرتا تھا، اللہ ہی ہمیں بتایا کرتا تھا نماز پڑھنی ہے، گناہوں کو چھوڑنا ہے، اس کے بغیر سکون نہیں۔ اللہ کوئی تو پہچان جائے گا یا ارحم الراحمین۔ میری آخرت کا ذریعہ بنا دیجئے یا ارحم الراحمین۔ ریا سے، ہر طرح کے دکھاوے سے محفوظ فرما دیجئے، ہر عمل خالص اپنی رضا کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما دیجئے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دیجئے۔ اس مجلس میں، اس دعا میں ابھی جو شریک ہیں
آئندہ جو شریک ہوں گے گھروں میں، ہسپتالوں میں، ہمارے عزیز و اقارب اور مسلمان اور ساری دنیا کے انسان جہاں جہاں جو بیمار ہے اللہ اس کو صحت عطا فرما دیجئے، شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما دیجئے۔ اللہ ہدایت کے بعد گمراہی سے بچا لیجئے، عزت حاصل ہونے کے بعد ذلت سے بچا لیجئے، یا اللہ علم حاصل ہونے کے بعد ہدایت سے ہٹے ہوئے کاموں سے بچا لیجئے، گمراہی کے راستے سے بچا لیجئے، یا ارحم الراحمین۔ سب کچھ عطا فرما دیجئے جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نیک بندوں نے آپ سے مانگا، اور ان سب چیزوں سے محفوظ فرما لیجئے جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے نیک بندوں نے جن چیزوں سے پناہ چاہی ہے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔